اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کل کی گفتگو میں وہابیہ کے تعلق سے ان کے کچھ عقائد کا ذکر ہوا تھا. اب آج بھی انہی کے عقائد کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے گا جس سے آپ سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ کس قدر گمراہ اور دین سے ہٹا ہوا فرقہ ہے. ان کی میٹھی اور چکنی چپڑی باتیں یہ اہم نہیں ہوتی، چنانچہ حدیث پاک میں ان کی یہ بھی ایک پہچان بتائی گئی کہ یقرؤون القرآن ولکن لا یجاوز حناجرہم، کہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کے دل میں اثر نہیں کرے گا. وہابیوں میں بڑے بڑے قراء ملتے ہیں. اسی طرح ان کی پہچان یہ بھی بتائی یقولون من قول خیر البریہ، وہ لوگوں میں سب سے اچھی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، مخلوق میں سب سے اچھی میٹھی میٹھی باتیں یہ لوگ کریں گے. آج دیکھیے، بہرحال اب ان کے عقائد کو دیکھیں جو آپ نے اب تک دیکھا. اب دوسرے تقیۃ الایمان جس کتاب کا ذکر کل ہم نے کیا، اس کے صفحہ نمبر 11 پر اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں. پھر جو کوئی کسی پیغمبر یا بھوت کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے، دیکھو اس بدتمیز کو، یہاں پر بھی پیغمبر یا بھوت ہے نا، سوچو کہ دونوں میں اس کے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو ان کا پیغمبر بھوت کی طرح ہوگا یا بھوت کا حکم و پیغمبر کا حکم ان کا ہوگا؟ الحمدللہ ہم سنیوں کا پیغمبر اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور بھوت شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود کیے ہوتے ہیں، اور دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. بہرحال وہ کہتا ہے کسی پیغمبر یا بھوت کے مکان کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے، اس پر شرک ثابت ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ گرد پیش کے جنگل کا ادب کرنا، وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہے بتائے ہیں. لہذا کسی پیغمبر یا بھوت پریت کے مکان کے ارد گرد کا ادب کرنا، وہاں یہ سب کرنا، یہ سب شرک ہے. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے، خواہ یوں سمجھے کہ یہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہے، یا یوں کہ ان کی اس تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہر طرح شرک ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس نے تقویۃ الایمان میں یہ لکھا ہے. جبکہ متعدد حدیثوں میں ارشاد فرمایا ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینہ کو حرم بنایا ہے، اس کے ببول کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کا شکار نہ کیا جائے. چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک عن جابرین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم حرم مکہ و انی حرمت المدینۃ ما بین لا بیتہا لا یقطع ازاہہا ولا یصاد صیدہا. اس کے ببول کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کا شکار نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر یعنی مکہ معظمہ کو حرم بنایا اور اس کے ارد گرد کا حکم رکھا. ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ ابراہیم نے بنایا، میں نے مدینہ کو بنایا.
تو مدینہ بھی حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے حرمین شریفین۔ تو اس وہابی تفیۃ الایمان کے مصنف اسماعیل دہلوی کا عقیدہ اس حدیث پاک کے خلاف ہے۔ صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں ایمان سے دیکھنا اس شرک فروش کا شرک کہاں تک پہنچتا ہے۔ شرک فروش، شرک بیچنے والا، یعنی ہر بات پر شرک شرک شرک۔ تم نے دیکھا اس گستاخ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حکم جڑا، مطلب اللہ کے گھر کے علاوہ وہ تو صرف اسی کا ادب، اسی کا معاملہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے یہ کرنا یہ شرک ہے۔ اور ہمارے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کو حرم بنایا ہے، تو گویا کہ معاذ اللہ اس نے ہمارے نبی پر شرک کا حکم لگا دیا۔ اسی تقویۃ الایمان کے صفحہ 8 پر لکھتا ہے پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اسی کا مخلوق اور اس کا بندہ سمجھتے تھے، اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی، نظر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل و سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے، سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کہہ رہا کہ سرکار کے ظاہری حیات طیبہ میں جو لوگ بتوں کو پوجتے تھے، منتیں نظریں مانتے تھے، وہ لوگ بھی ان بتوں کو خدا کا بندہ ہی مانتے تھے، خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے، مگر پکارنے، نظریں ماننے، منتیں ماننے کی وجہ سے وہ کافر و مشرک ہوئے۔ تو آج جو مزارات اولیاء کرام کو اللہ کا بندہ سمجھ کر سفارشیں کرنا، منتیں مانگنا، یہ سب اسی طرح ابو جہل جیسے مشرک، ویسے یہ سارے مشرک، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی کے دربار میں ہماری سفارش فرمائیں گے، تو معاذ اللہ اس کے نزدیک وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے نا؟ یہی تو مطلب ہوا۔ مسئلہ شفاعت کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس کو شرک ثابت کیا، اور تمام مسلمانوں، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، اولیاء و صالحین سب کو مشرک ابو جہل بنا دیا۔ بھئی حدیث شفاعت تو امام بخاری نے بھی نقل فرمائی، امام مسلم نے نقل فرمائی، سارے محدثین فقہ نقل کرتے آ رہے ہیں، اور سب کا صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار سفارش کریں گے، اور یہ سب کو مشرک بتا رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اسی تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 58 پر لکھتا ہے کوئی شخص کہے فلاں درخت میں کتنے پتے ہیں، کوئی شخص کہے کہ فلاں درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ اور رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سوچیے، سبحان اللہ، خدائی اسی کا اگر نام رہ گیا، صدر الشریعہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، خدائی اسی کا نام رہ گیا کہ کسی پیڑ کے پتے کی تعداد جان لی جائے، پیڑ کے پتوں کی تعداد جان لینا یہ خدائی کی شان اگر ہے تو تم کو ایسا خدا مبارک ہو۔ بھئی آج کل تو ایسی مشینیں تیار ہو گئی ہیں کہ اسے درخت کے اوپر لگا دو تو وہ مشین گن کے بتا دیتی ہے کتنے پتے ہیں درخت کے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تقویۃ الایمان کے صفحہ 7 پر لکھتا ہے اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی ہے، اس میں انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء اعظام کی کرامت کا صاف انکار ہے کہ جب اللہ نے عالم میں تصرف کی قدرت نہیں دی تھی، معجزے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی عالم میں اگر تصرف کی قدرت کسی کو اللہ نے نہیں دی ہے، پھر معجزہ اور کرامت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا مدینہ منورہ سے مقام نہاوند تک اپنی آواز کو پہنچا دینا، یہ کیا ہے؟ تصرف نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، قسم فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں،
تو یہ فرشتے تو نظام عالم میں تدبیر کرتے ہیں، ان کے ذمہ اللہ نے رکھا ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ تو قرآن کریم کو صاف رد کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے قرآن پاک کا. اسی طرح صفحہ 23-22 پر لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. سوچو، تعجب ہے کہ وہابی صاحب تو اپنے گھر کی تمام چیزوں کا اختیار رکھیں اور مالک ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مختار نہیں. بتائیے، خود تو اتنا زیادہ اختیار رکھیں مگر دونوں عالم کا مالک و مختار اسے کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اس گروہ کا ایک عقیدہ، ایک مشہور عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ ان کے ایک سرغنہ نے تو اپنے ایک فتوے میں لکھ دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے. جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا، ایسے کی تضلیل و تفسیق سے مامون کرنا چاہیے. جو کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا، ایسے کو تضلیل و تفسیق سے مامون کرنا چاہیے. یعنی ایسے شخص کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اسے فاسق فاجر بھی نہیں کہنا چاہیے. بتائیے سبحان اللہ، کیا عقیدہ ہے؟ خدا کو جھوٹا مانا، پھر بھی اسلام اور سنیت باقی ہے. اسلام و سنیت و صلاح کسی بات میں فرق ہی نہ آیا. معلوم نہیں ان لوگوں نے کس چیز کو خدا ٹھہرا لیا، یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے. اب یہ علمی گفتگو اگر یہاں کی جائے تو بہت طویل ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کا قول کرنا یہ صریح کفر ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ پر قادر نہ مانو تو جھوٹ ایک چیز ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، تو ایک چیز پر اس کی قدرت کم ہو جائے گی. واہ بھائی میاں صاحب، بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کون سی چیز پر؟ جو اس کی ذات کے لیے ممکن ہو. اور عیب اللہ کی ذات کے لیے محال ہے، تو پھر اللہ یہ عیب ہے، عیب اللہ کی ذات کے لیے محال، اور جھوٹ ایک عیب ہے، لہذا وہ اللہ کے لیے محال ہے. اور خود رب تبارک و تعالی نے ہے نا قرآن پاک میں فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالی سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ عز و جل کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا منع ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے جھوٹ بولنا محال، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اور یہی ساری تفسیر روح البیان آپ اٹھا کر دیکھیں، تفسیر خازن دیکھیں، ہے نا، تفسیر ابو سعود کو دیکھیں، تفسیر کبیر کو دیکھیں، سب نے یہی تحریر فرمایا ہے. اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ اگر محال سے مراد ممتنع لذات ہی ہے کہ جھوٹ اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں، قسم اللہ کے لیے مذکورہ کذب کو محال نہیں مانتے، کیونکہ واقع کے خلاف کوئی قضیہ و خبر بنانا اور اس کو فرشتوں اور انبیاء پر القاء کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت اللہ کی قدرت سے زائد ہو جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بدتمیزی سے محفوظ فرمائے. ان کے کتنے فاسد عقیدے ہیں. صاحب تفسیر البیان نے تفسیر روح البیان و من اصدق من اللہ حدیثہ کے تحت یہ فرمایا انکار ان یکون احدا اکثر صدقا منہ فانه لا یطلق الکذب الى خبره بوجہ لانه نقص وهو على اللہ محال. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں انکار فرماتا کہ کوئی شخص اللہ سے زیادہ سچا ہو، اس کی خبر میں تو جھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں، اس لیے کہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ کے لیے محال ہے. صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثہ کے تحت یعنی لا احد اصدق من اللہ فانه لا يخلف المیعاد ولا يجوز علیہ الکذب. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سے زیادہ کوئی سچا نہیں، بے شک وہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور نہ اس کا جھوٹ بولنا ممکن ہے. اسی طرح تفسیر ابو سعود نے اسی آیت کے تحت فرمایا انکار لان یکون احد اصدق منہ تعالی فی وعدہ وسائر اخبارہ وبیان لاستحالتہ
کیف لا والکذب محال علیہ سبحانہ